یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، یہ رمضان دعاؤں کا سیزن ہے، یہ رمضان سجدوں کا سیزن ہے، یہ رمضان تلاوت قرآن کا سیزن ہے، یہ رمضان خوب سخاوت کرنے کا سیزن ہے، یہ رمضان اللہ کو راضی کرنے کا سیزن ہے۔ ارے اتنا عبادت کیجئے، اتنا وقت مسجد میں گزاریے، اتنی تلاوت قرآن کیجئے، اتنا گڑگڑائیے رب کی بارگاہ میں کہ اب اللہ کے در سے مغفرت کی خیرات لے کر جانا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ رمضان ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں آیا، کھانے پینے کے لیے نہیں آیا۔ ارے رمضان تو کیا آتا ہے، نئی نئی دکانیں کھل جاتی ہیں کہ فلاں فوڈ پروڈکٹ آ گئی ہے، شربت بکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جناب کھانے پینے کے کتنے مسالہ جات اور کتنی چیزیں بکنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے، مگر مجھے بتائیے کہ رمضان آیا ہے یا فوڈ فیسٹیول آیا ہے؟ رمضان آیا ہے یا کھانے پینے کے مقابلے آئے ہیں؟ ارے رمضان تو مغفرت لینے کے لیے آیا ہے، رمضان تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے درمیان آیا ہے، اور ہم کن کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس بار رمضان گزارنا ہے مگر انشاءاللہ مغفرت کے ساتھ گزارنا ہے، مغفرت لینا ہے۔ اس رمضان میں خوب عبادتیں کرنی ہیں۔ پچھلے سالوں میں اگر رمضان کو ضائع کیا ہے، اس سال میں اس رمضان کو ضائع نہیں کروں گا۔ کیا معلوم زندگی کا کہیں آخری رمضان ہی نہ ہو۔ کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں، میٹھے اسلامی بھائیوں، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے مگر آج وہ نہیں ہیں، وہ اپنی قبروں میں ہیں۔ ایک تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان سے پہلے موت نہ آ جائے، ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ یہ رمضان مل جائے، کیونکہ بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں۔ امید ہے کہ رمضان مل گیا، چاند رات آئے گی تو رحمت کی نگاہ ہوگی، مجھ گناہگار کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ افطار کے وقت میں بھی عالمی مدنی مرکز یا مدنی چینل میں ہونے والی دعاؤں میں شامل ہو جاؤں گا۔ کروڑوں ہاتھ اٹھے ہوں گے، کسی کی آمین کے صدقے بیڑا مجھ گناہگار کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ یا اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان عطا کرنا، اور اس رمضان میں ایسے کام کرنا بھی تو ہی نصیب کر دے جو ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، ہم سے راضی بھی ہو جانا میرے مالک۔ ہم نکمے ہیں، ہماری عادتیں اتنی خراب ہو گئی کہ شیطان بند بھی ہوتا ہے پھر بھی گناہ نہیں چھٹتے، پھر بھی سستیاں ہیں کہ چھٹنے کا نام نہیں لیتی۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سنتے ہیں کہ میرے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے، نبی پاک کا رمضان کیسے ہوتا تھا۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے۔ مزید فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان تشریف لاتا تو شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو کر، متغیر ہو کر بدل جایا کرتا۔ آپ کی نماز کی کثرت فرماتے، خوب گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے، اللہ عز و جل کا خوف آپ پر طاری رہتا۔ ذرا غور تو کرو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا وہ ہیں جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، وہ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو کر بستر پر تشریف نہ لے جاتے پورا رمضان، اور ہم ہیں کہ بستر سے سر ہی نہیں اٹھاتے۔ روزہ کیا رکھ لیا، بندہ کہتا ہے میں نے آرام کرنا ہے خوب۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آرام کے اور دن ہیں، یہ دن سجدوں کے لیے آئے ہیں، یہ دن تلاوت کے لیے آئے ہیں، یہ دن دعاؤں کے لیے آئے ہیں، یہ دن مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تیار ہو جاؤ۔ اور آپ نے سنا کہ آقا پر رب کا خوف طاری ہو جاتا۔ ارے بخشے بخشائے آقا ہے، ان کا رنگ خوف خدا سے متغیر تبدیل ہو جاتا۔ ہمارے اندر کوئی تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ ارے رمضان آتے ہی بس سر جھکا رہے، کاش آنسو بہتے رہے اور دل سے یہ صدا آتی رہے، مولا بخشش کا مہینہ ہے اور میں بخشش کا سوالی ہوں، تیرے نیک بندے تجھے راضی کر رہے، مالک اس گناہگار کو بھی بخش دے، اس گناہگار کا نام بھی لکھ لے، اے اللہ مغفرت یافتگان میں مجھے بھی شامل فرما دے۔ ہمیں نبی پاک کے اس انداز سے سبق سیکھنا ہے۔
یہ رمضان تفریح کے لیے نہیں، رمضان ٹائم پاس کرنے اور ٹیلی ویژن پر الٹے سیدھے پروگرام دیکھنے کے لیے نہیں آیا، رمضان اللہ کو راضی کروانے کے لیے آیا ہے۔ خوب ہمت کر لیجئے، خوب تیاری کر لیجئے۔ سنیں، امام العابدین سید الساجدین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف خصوصاً آخری عشرے میں میرے آقا کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات بیدار رہتے اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے، اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے۔ نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سجدے کی حالت میں نہایت آہوزاری اور گڑ گڑا کر راتوں میں دعائیں مانگا کرتے۔ کاش اس رمضان میں مجھے بھی اپنے رب سے مانگنا اور گڑ گڑانا نصیب ہو جائے۔ رمضان شریف میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے آقا قرآن عظیم کی دہرائی فرماتے، دور فرماتے، اور تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ طرح طرح کی مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے، اور کبھی کبھی ساری رات نمازوں میں کھڑے رہتے، یہاں تک کہ مبارک قدموں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ سوچئے تو صحیح، میرے آقا کی عبادت کا یہ حال ہے۔ ہم سے پوری تراویح نہیں پڑھی جاتی، نماز پڑھے تو اس میں خشوع و خضوع نہیں ہوتا۔ عجیب معاملہ ہے، جیسے ہی رمضان آتا ہے مسجدیں بھر جاتی ہیں، تراویحوں میں بھی بڑی رونق ہوتی ہے، مگر ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن گزرے تو اب تراویح میں نمازی کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جذبہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ساری نمازیں با جماعت ادا کرنی ہے، ہم نے خوب رمضان میں عبادتیں کرنی ہیں۔ آؤ میں بتاؤں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رمضان کیسا ہوتا تھا، نبی پاک رمضان میں کیا 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 کرتے۔ کچھ تو آپ نے سن لیا کہ میرے آقا خوب قرآن پڑھتے، خوب قرآن کی تلاوت فرماتے، خوب دعائیں کرتے، خوب عبادت کرتے۔ اب آؤ ایک اور عمل سن لو، اس ماہ مبارک میں صدقہ و خیرات کرنا بھی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جبریل امین ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ حضرت جبریل امین ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، روزانہ ملاقات کے لیے حاضر ہوتے، اور پیارے آقا کے ساتھ قرآن کریم کا ورد فرماتے، دور فرماتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ جیسے تیز آندھی چلتی ہے ایسے میرے آقا سخاوت فرماتے۔ تو رمضان میں خوب خیرات دینی ہے، رمضان میں خوب سخاوت کرنی ہے۔ اپنے گھر والوں پر بھی ہاتھ کو کھلا رکھیں، اپنے گھر والوں کے دسترخوان کو بھی کشادہ کریں، اور غریبوں کی بھی خوب مدد کریں۔ اللہ کریم آپ کی اور ہمارے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ اس سخاوت کی برکت سے اللہ خوب عطا فرمائے گا۔ جبریل امین نبی پاک سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تو ایک بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی جو مزید آپ کے ایمان کو جلا بخشے گی، مزید آپ کے یوں سمجھیے ذوق کو بڑھائے گی۔ آپ نے سنا کہ رمضان میں روزانہ جبریل امین نبی پاک سے ملاقات کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ جانتے جبریل امین کی رہائش یا مقام کیا ہے؟ جبریل امین سدرۃ المنتہا پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ پہلے زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت ہے۔ 500 سال تک اگر گھوڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو زمین سے پہلے آسمان تک پہنچتا ہے، پھر اگلے پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان تک 500 سال، 7 آسمان تک پہنچے تو نہ جانے کتنا سفر۔ سدرۃ المنتہا تو اس سے بھی اوپر ہے۔ جبریل امین رہتے سدرۃ المنتہا پہ، اور بار بار نبی پاک کی بارگاہ میں کیوں حاضری دیتے تھے؟ کتنی بار حاضری دی ہے جانتے ہیں آپ؟ بڑی ایمان افروز بات ہے۔ انبیاء کی سیرت پڑھیں تو کئی انبیاء کے پاس جبریل امین 10 بار تشریف لائے، کئی انبیاء وہ ہیں جن کے پاس 100 بار تشریف لائے، کئیوں کے پاس 100 سے زیادہ بار تشریف لائے،
میرے آقا سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی ملاقات جو پہلی وحی نازل ہوئی 40 سال کی عمر میں غار حرا میں ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے, عمر مبارک کی 40 سال. 63 سال کی عمر میں میرے آقا نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو اب یہ کتنے سال ہو گئے ملاقاتوں کے؟ 23 سال. 23 سال کے اگر دن بنائیں تقریباً بنتے ہیں یہ 8200 یا 300 دن. ان 8300 دنوں میں تقریباً کم و بیش آپ جانتے ہیں جبریل امین کتنی بار نبی پاک سے ملاقات کرنے آئے؟ اللہ اللہ ہیں. مفسرین نے لکھا, سیرت نگاروں نے لکھا, جبریل امین نبی پاک سے 24,000 مرتبہ ملاقات کرنے تشریف لائے. کہاں سے؟ سدرۃ المنتہا سے. ڈسٹنس دیکھو, فاصلہ دیکھو. اگر 8,000 کچھ دن ہیں, 24,000 ملاقاتیں ہیں کم و بیش, تو پتہ یہ چلا کہ روزانہ اوسطاً 3 سے زیادہ بار حاضری دی. وجہ کیا تھی؟ سدرۃ المنتہا پہ رہ کر بار بار کیوں آتے تھے؟ پوچھو برادر اعلیٰ حضرت سے. مولانا حسن ندیٰ خان صاحب لکھتے ہیں, بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر. لکا کہتے ہیں ملاقات. کہتے نبی پاک سے ملاقات کیے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. جلوہ مصطفیٰ تھا ہی اتنا پیارا کہ جبریل امین بار بار سدرۃ المنتہا سے آتے اور پیارے آقا کا جلوہ دیکھتے. بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. تو کیا بات ہے میرے آقا کی. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ اب یہ مبارک مہینہ انشاءاللہ اس کی بھرپور تیاری کے ساتھ اور بھرپور اچھی نیتوں کے ساتھ اسے گزارنا ہے. اب آخر میں چند اہم باتیں کہ ماہ رمضان میں کچھ بدنصیب ایسے ہیں جو روزہ رکھنے میں سستی کرتے ہیں. حالانکہ بزرگان دین کا کیا انداز ہوا کرتا تھا, یہ رمضان خوب روزے رکھنے ہیں, خوب عبادت کرنی ہے, سستی نہیں کرنی. امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان, ابھی آپ کی عمر جو ہے 10 سال کے قریب تھی اور آپ کی روزہ کشائی کی تقریب تھی. عمر چھوٹی ہے, والد صاحب نے دیکھا کہ گرمی کی وجہ سے افطار سے پہلے طبیعت کچھ ناساز ہے, پیاس لگ رہی ہے. والد صاحب کمرے میں لے گئے, وہاں کچھ کھانے پینے کا سامان تھا. کہ بیٹا کھانا کھا لو. کہا ابا جان میرا تو روزہ ہے. فرمایا کوئی نہیں دیکھ رہا, بچوں کے روزے ایسے ہوتے ہیں, کھا لیجئے. تو کیا کہا اعلیٰ حضرت نے؟ فرمایا جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. یہ 8-10 سال کی عمر میں اس بدری منع کا یہ حال ہے, اور آج اٹے کٹے ہوتے ہیں لیکن روزے نہیں رکھتے. اللہ دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ روزے قضا کرنا عذاب کا باعث بن جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے رمضان میں ایک دن کا روزہ بغیر رخصت اور بغیر مرض کے نہ رکھا تو زمانے بھر کا روزہ بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتا, اگرچہ بعد میں رکھ بھی لے. یعنی پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتے رہے, رمضان کے اس روزے کی برکت کو نہیں پا سکتا. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ ایسے لوگوں کو نہ دیکھیں کہ جو روزے نہیں رکھتے, ایسے دوستوں کے پاس بھی نہ بیٹھے کہ جن کے پاس جائیں تو وہ روزے نہ رکھتے ہوں اور آپ کا ذہن بھی خراب ہو جائے. روزہ داروں کے ساتھ رہیے, عبادت گزاروں کے ساتھ رہیے, بلکہ اچھے ماحول میں رہیے جہاں ہر وقت عبادت کا سلسلہ ہو, جنہیں دیکھ کر ہمیں بھی عبادت کرنے کا ذوق پیدا ہو جائے. عداوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے جہاں الحمدللہ ماہ رمضان میں عبادت کا وہ ذوق اور شوق دیا جاتا ہے. اور اللہ سلامت رکھے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کو, یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. اس عمر میں جو ان کی عبادت کا ذوق ہوتا ہے, ماہ رمضان میں آپ دیکھیں 2 مدنی مذاکرے فرماتے ہیں, اس کے بعد نمازوں میں اور افطار سے پہلے جو دعائیں, سحری کے وقت, سحری سے پہلے اور سحری کے بعد کی مناجات, یہ ہمیں بھی جذبہ دیتی ہیں کہ اس عمر میں بھی امیر اہل سنت کس قدر گریہ وزاری فرما کر کتنا وقت عبادتوں میں دے رہے ہیں, تو ہم جیسوں کو کتنا وقت دینا چاہیے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں, ہم نے انشاءاللہ پورے روزے رکھنے ہیں اور روزے میں کسی قسم کی کمی نہیں لانی. بلکہ ایک اور بات سوچنی ہے, روزہ بھی لوگ رکھتے ہیں مگر اس کے بعد معاذ اللہ بری عادتیں بھی جاری ہیں. فلمیں, ڈرامے, گانے باجے اور عجیب عجیب رات کی انہوں نے مصروفیات پالی ہوئی ہیں. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان سے گزرے. ایک قبر کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا قبر والے کے حالات میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب اس قبر کو آپ پر منکشف کیا گیا, آپ نے اس قبر کے حالات یہ دیکھے کہ اس قبر میں آگ بھڑک رہی ہے اور مردہ اس میں الٹ پلٹ ہو رہا ہے. وہ مردہ آپ سے عرض کر رہا ہے, یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار, اے علی میں آگ میں غرق ہو گیا ہوں, جلایا جا رہا ہوں. گویا اس نے مدد کے لیے آپ کو پکارا.
آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس مردے پر رحم فرما، عذاب کو دور کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے اے علی اس کی سفارش نہ کیجئے۔ سوچئے دعا کون کر رہا ہے؟ مولا علی۔ عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا یہ رمضان میں روزے تو رکھتا تھا مگر رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا۔ سوچئے وہ لوگ جو رمضان میں گناہ کرتے ہیں، ماہ رمضان کا بڑا مقام ہے رب کی بارگاہ میں، جہاں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، وہاں گناہ کرنے والے سے شدید یوں سمجھیے اس پر عذاب بھی ہوگا۔ تو ہمیں اس میں گناہوں سے بچ کر یہ رمضان گزارنا ہے، اور بہترین طریقہ گناہوں سے بچ کر رمضان گزارنے کا وہ یہ ہے کہ بندہ اعتکاف کر لے۔ کیا بات ہے! یہ اعتکاف دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس پیارے انداز سے کروایا جاتا ہے کہ جس کی برکت سے نہ جانے کتنے مسائل بھی سیکھنے کو مل جاتے ہیں، شرعی احکام بھی بندہ سیکھ جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ گناہوں سے بچ کر ماہ رمضان گزرتا ہے۔ اور اعتکاف کی کیا بات ہے! نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا فرماتے جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور سبحان اللہ یہ ایک ماہ کا اعتکاف، سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک ماہ کا اعتکاف فرمایا۔ اس سنت کو زندہ بھی دعوت اسلامی نے کیا، تو جس کو چاہیے زندگی میں ایک رمضان تو ایسا گزرے جو پورے ماہ کا اعتکاف ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم یہ مہینہ ہمیں خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے یہ مہینہ آ جائے ہر گزرنے والا لمحہ ہمارا ذوق بڑھتا رہے، ہمارا شوق بڑھتا رہے، ہماری عبادتیں بڑھتی رہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو سستیوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر دنیا بھر میں جہاں یہ اجتماع دیکھا جا رہا ہے ان کو بھی ایک مشورہ دوں گا، اسلامی بہنوں کو بھی یہ مشورہ دوں گا، مدنی مشورہ ہے کہ آپ یہ رمضان مدنی چینل کے ساتھ گزارے۔ جتنا مدنی چینل دیکھیں گے عبادت کا جذبہ بڑھے گا، علم دین سیکھنے کو ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔